دوستو، ایک اصولی بات ہے، اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں ان تمام حادثات کے پیچھے غفلت کار فرما ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ذرا سی توجہ گاڑی کی طرف سے ہٹی، دھیان ہٹا اور ایکسیڈنٹ کا حادثہ وجود میں آیا۔ گھر کے اندر ماں بہنیں کچن میں ہوتی ہیں، ان کی توجہ جہاں چولہے سے غافل ہوئی، جہاں ان کی توجہ دھیان ہٹا، فوراً دودھ ابل جاتا ہے، چائے بکھر جاتی ہے، سالن جل جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی حادثات اس دنیا کے اندر ہو رہے ہیں ان تمام کے تمام حادثات کے پیچھے غفلت کا فرما ہے۔ اب اس غفلت کو ہم دور کس طرح سے کریں؟ اچھا، اتنا تو ہم سب کو پتا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، پھر یہ گناہ کیوں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرب تو حاصل ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ ایک ہے قرب اور ایک ہے معرفت۔ پاس میں ہونا الگ چیز ہے اور معرفت کا ہونا الگ چیز ہے۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ چیزیں بیچتے تھے اور حکومت سے منظور شدہ وزن نہیں ہوا کرتے تھے، جیسے 1 kg 2 kg 1 کلو 2 کلو کے جو باٹ ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں متعین، اس طرح کے وزن نہیں ہوتے تھے، بلکہ لوگ اپنے اندازے اپنے پاس رکھتے تھے۔ مثلا کسی نے پتھر رکھ لیا، کوئی میٹل کا ٹکڑا رکھ لیا اور اس کے ہم وزن کر کے اس کی قیمت کہتے تھے، بھائی اس کے برابر جو وزن ہوگا اتنے روپے میں ہم نے آپ کو بیچا۔ ایک جوہری تھا، جب صدا لگائی، ایک نوجوان بچہ تھا، تیل بیچنے کا کام کر رہا تھا، صدا لگائی، اس نے کہا بھائی ادھر آؤ، کیسے تیل دیا ہے؟ اس نے اپنے جھولی سے، تھیلے سے اس نے ایک وزن نکالا، ایک پتھر کا ٹکڑا نکالا اور کہا اس کے ہم وزن اتنے روپے میں بیچ رہا ہوں۔ جیسے اس نے پتھر نکالا تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ غور کرنے لگا، اتنا قیمتی پتھر اس کے پاس موجود ہے اور تیل بیچتا پھر رہا ہے، یہ تو پارس پتھر ہے، اگر یہ پتھر کچھ بیچ دے تو اس کی پیڑیاں بیٹھ کر کھائیں گے، اتنا کچھ مل جائے گا، اتنا قیمتی پتھر ہے۔ اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ پتھر کس کام آتا ہے، تو ایک پتھر ہوتا ہے جو میٹل پر رگڑا جاتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی دفعہ کوہ پیما جو پہاڑوں کی پیمائش کرتے ہیں، میجرمنٹ کرتے ہیں اس کا، تو ان کے پاس بڑی بڑی زنجیریں ہوتی ہیں اور وہ زنجیریں اٹھا کے نہیں چلتے، بس وہ رگڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ چین ہوتی ہے لوہے کی، آہنی، تو کئی مرتبہ بہت سے لوگ چین گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، پتہ چلا آگے چل کر وہ پوری کی پوری چین سونے کی بن گئی۔ ہم نے سوچا یہ پوری لوہے کی چین سونے کی بن گئی۔ اب لگے تحقیق کرنے کہ کون سے پتھر سے یہ ٹچ ہو کے آئی ہے، یقیناً کوئی ایسا قیمتی پتھر ہوگا جس سے ٹچ ہو کر نکلی ہے تو یہ سونے کی بن گئی۔ اب انہوں نے اس میں عمریں ضائع کر دی۔ اس علاقے کے بکریوں کے چرواہوں نے بکریوں کے پیر میں جو سم چڑھائے وہ لوہے کے چڑھا دیے کہ یہ کسی نہ کسی شاید پتھر پہ ٹکرا جائے تو یہ سونے کی بن جائے، اور روزانہ بکریوں کی سم اور وہ نال چیک کیا کرتے تھے کہ کوئی سونے کا بنا کہ نہیں بنا۔ اگر یہ پتھر خود اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کو بیچ دے تو اس کی پیڑیاں بیٹھ کے کھائیں گی، اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ پتھر کس کام آتا ہے اور وہ کام شروع کر دے تو پھر اس کی نسلیں در نسلیں کھائیں گی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ پتھر پارس پتھر ہے، کہا بڑا پارس بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیت۔ تو اس کا کیا مطلب؟ پتھر کا قرب تو تھا، پتھر کی معرفت نہیں۔ کئی مرتبہ آدمی کے پاس بہت ساری چیزیں قیمتی قیمتی ہوتی ہیں، لیکن کسی خاص موقع پر اس کی افادیت کا اظہار ہوتا ہے اور وہ کسی کے کرنے سے ہوتا ہے، اس دن سے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ بڑی قیمتی چیز ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ اب اس کو سنبھال کے رکھو۔ تو قرب ہونا الگ چیز ہے، معرفت کا ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے تو تبھی تو دوستو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ آج جو ہم درنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، مخلوق کے سامنے کچھ اور خالق کے سامنے کچھ اور، جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ایک ولی کے دل پہ الہام کیا، غالباً داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اے میرے بندے،
جب انسان گناہ کرتے ہیں ان تمام کھڑکی دروازوں کو تو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند کرنے کی فکر نہیں کرتے جس سے میں خالق ان کو دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ چھوٹا، سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھتے ہیں؟ اب یہ حضوری ہمیں کیسے حاصل ہو؟ اس کا ایک بنیادی نسخہ تو یہ ہے دوستو کہ ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے ہر مومن بندے کو ایک نور کی لیئر دی ہے، نور کی ایک کوٹنگ اللہ پاک نے جسم پر کی ہے. جب انسان کا وضو ٹوٹتا ہے تو کچھ اعضاء سے وہ نور رخصت ہو جاتا ہے. جب وضو کر لیتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو وہ نور دوبارہ عطا فرما دیتے ہیں. اب جب یہ نور اللہ پاک باوضو شخص کو عطا فرماتے ہیں، اس نور کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ گناہ کو اور گناہ کی چیزوں کو اس سے دور دور رکھتے ہیں. اب اس کو ذرا آپ ایک لیٹسٹ مثال سے سمجھیں. آج کل جیمر نکلا ہے. جیمر یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈیوائس ہوتی ہے، ایک آلہ ہوتا ہے، انسٹرومنٹ ہوتا ہے. جب اس کو آن کر دیتے ہیں اس ایریا کے اندر سیل فون کے جو ٹاور ہیں، سگنل سے وہ نہیں آتے. مسجدوں میں لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی رنگ نہ بجے. عام طور پر لوگ غفلت کے اندر آتے ہیں مسجدوں میں اور سیل فون چالو ہوتے ہیں، عین نماز کی حالت میں گھنٹی بجتی ہے، نماز خراب ہوتی ہے. تو بہت سے منتظمین نے گجرات میں تو اس کا بہت چلن ہے، وہ جیمر لگا دیتے، آن کر دیتے نماز کے وقت میں. اس وقت کسی کے فون میں نیٹ ورک نہیں آتا، جام ہو جاتا ہے. تو جب جیمر کو آن کرتے ہیں تو اس میں سے ایک فریکوینسی نکلتی ہے، برقی لہر نکلتی ہے جو ایک حالہ بنا لیتی ہے، ایک دائرہ بنا لیتی ہے. اس برقی لہروں کے ہوتے ہوئے کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں آتا فون کے اندر. سمجھ گئے؟ ٹھیک اسی طرح جب بندہ باوضو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نور اس کو ایسا عطا فرماتے ہیں، اس نور کے ہوتے ہوئے اس نور جو ہے گویا ایک بیلٹ اس کے ارد گرد ڈال دیتا ہے. نور اس کے ارد گرد ایک لیئر بنا لیتا ہے، ایک سطح بنا لیتا ہے، ایک حالہ بنا لیتا ہے. اس نور کے ہوتے ہوئے گناہوں سے یہ بندہ محفوظ ہوتا ہے اور دور دور رہتا ہے. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کو حاصل کرتی ہے اور حاصل کرنا آسان کرتی ہے وہ ہے اتباع سنت. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اتباع سنت. اب اتباع سنت، اب یہ لفظ سنا تو کہ بھائی اتباع سنت یعنی حضور کا جو طریقہ ہے زندگی ویسی گزاریں. اب پوری زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزارنا یہ تو بہت بھاری ذمہ داری دے دی. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ تم پوری زندگی سنت پہ گزارو، بس یہ کہتا ہوں جو کرو سنت کے مطابق کرو. کتنا آسان کر دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ پوری زندگی سنت پہ گزارو، میں یوں کہتا ہوں بس جو کرو سنت کے مطابق کرو. اللہ اکبر، کتنا آسان ہے دوستو. اب ایک بات ذرا اور سمجھیں. ہم میں کا ہر آدمی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک 10-15 کام ہر ایک کرتا ہے. مثلا نیند میں سے اٹھتا ہے، اٹھتے کے ساتھ ہی ٹوائلٹ باتھ روم جاتا ہے، ٹوائلٹ باتھ روم سے نکلتا ہے، اس کے بعد گھر سے باہر جاتا ہے، پھر مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہو کر وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر مسجد سے باہر نکلتا ہے، پھر واپس گھر میں آتا ہے، جوتی چپل نکالتا ہے، پھر واپس گھر میں آتا ہے. گھر میں آنے کے بعد دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتا ہے، پھر گھر سے نکلتا ہے جوتی چپل پہن کر. تو پوری زندگی سنت کا مطلب یہ ہے کہ 10-15 کام روزانہ پابندی سے اگر سنت کے مطابق کرنے لگو تو یہ سمجھا جائے گا پوری زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.